السلام علیکم دوستو، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ مولویوں کو علی بھائی سے تکلیف کیا ہے۔ علی بھائی نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے کہ بات ایف آئی آر تک جا پہنچی ہے اور علی بھائی کو ایک رات پنجاب پولیس کے پاس گزارنی پڑی ہے۔ پنجاب پولیس کی چھترول تو مشہور ہے اور علی بھائی نے واپس آ کر جو کلپ ریکارڈ کرایا ہے تو اس سے شک تو پڑتا ہے اس چھترول کا۔ میں نے کافی پوچھا ہے کہ علی بھائی کو کوئی چھتر پڑے ہیں یا نہیں پڑے، کسی نے اس کی وضاحت تو نہیں کی، لیکن علی بھائی کا جو طرز تکلم ہے نا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ پنجاب پولیس اپنا کام کر گئی ہے۔ بہرحال یہ بات ایف آئی آر تک کیوں پہنچی؟ ایک علمی بات ہے، اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو وہ تو ڈسکشن سے حل ہونا چاہیے نا، تو معاملہ تو ڈسکشن ہی سے حل ہونا چاہیے تھا، تو یہ بات ایف آئی آر تک کیوں پہنچی؟ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ مولویوں کو آخر علی بھائی سے تکلیف کیا ہے۔ علی بھائی تو اتنے لائٹر موڈ میں بات کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دو چار جملوں کے بعد کوئی جوگت اور کوئی لطیفہ جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، تو آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ مولوی ایف آئی آر تک جا پہنچے ہیں؟ تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں، علی بھائی نے یہ جو رات پنجاب پولیس کے پاس گزاری، اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کی جو لڑکھڑاتی جو آواز تھی نا، اس میں 2-3 لفظ میں نے سنے ہیں تو انہوں نے بڑا ان کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسائز کیا ہے اور بڑا زور دیا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ تھا نیریٹو، اور اس میں سے ایک لفظ تھا ڈاکٹرائن، اور اس میں سے ایک بات تھی کہ سیاق و سباق۔ تو علی بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ میری پوری بات نہیں سنی جاتی اور میری بات کو جو ہے وہ سیاق و سباق سے کاٹ کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور میں جو نیریٹو اور جو ڈاکٹرائن پیش کر رہا ہوں وہ کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہم علی بھائی کو کتنی بار دعوت دے چکے ہیں، کتنے علماء دعوت دے چکے ہیں کہ کبھی بیٹھیں، 2-4 باتیں کریں، کبھی ہم آپ کو چائے شائے پلائیں، اور آپ کا جو نظریہ ہے اور آپ کی جو ڈاکٹرائن ہے ہم اس کی ذرا تھوڑی ڈاکٹری کریں، لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کا لہجہ اس طرح کا ہے نا کہ آپ کا حل پنجاب پولیس ہی کے پاس ہے، آپ کا حل مجھے نہیں لگتا کہ کسی عام آدمی کے پاس ہے، آپ کا حل کسی باوردی پنجاب پولیس کے اہلکار ہی کے پاس ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں علی بھائی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹرائن، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نیریٹو، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سیاق و سباق، ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ایک بہت بڑے بزرگ جو اس وقت پاکستان ہی کے اندر ہزاروں علماء کے مرشد ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا رہبر رہنما جانتے ہیں، باقی سب کو چھوڑے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ادارے کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے طلباء کو یہ نصیحت فرمائی کہ حضرت تھانوی صاحب کے ملفوظات میں اپنے سرہانے رکھ کے سوتا ہوں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوں۔ اتنی بڑی معتبر شخصیت، ان کا ایک آپ واقعہ بڑا جو ہے وہ آپ بڑا جو ہے نا وہ مثالیں لگا کے بیان کرتے ہیں کہ او جی ان کے بزرگوں نے تو اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، حالانکہ وہ یہ جو آپ ڈاکٹرائن اور جو آپ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ ذرا ان کا ڈاکٹرائن اور ان کا نیریٹو دیکھیں کہ وہ سیرت کے معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کی تصانیف کس درجے کی ہیں، وہ عقیدہ توحید کے کس درجے کے دائی تھے، ان کے نام لیوا اور ان کے جو شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، وہ توحید کے اور رسالت کے اور اتباع سنت کے کس درجے کے اوپر ہیں۔ آپ اس کو ذرا دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے کہ حضرت تھانوی صاحب کا نیریٹو کیا تھا۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، حالانکہ انہوں نے نہیں پڑھایا، وہ تو ان کے سامنے یہ واقعہ بھی نہیں بیان ہوا۔ ایک آدمی نے خط لکھا ہے کہ حضرت مجھے خواب آیا ہے کہ میں خواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہتا ہوں تو میری زبان سے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکلتا ہے۔ جب میں جاگا ہوں تو میں بڑا پریشان ہوں کہ یار یہ میں کیا کر دیا، میں نے خواب میں کیسا میں نے یہ لفظ ادا کر دی ہیں۔ وہ اس پہ بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ ساری کیفیت وہ خط میں لکھ کے حضرت تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتائیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، بڑی بے چینی اور ایک دن گزر گیا ہے اور دل کے اندر وہی رکت طاری ہے۔ تو اب یہ ہے سیاق و سباق کہ خواب پوچھا جا رہا ہے اور اس کے اندر یہ سارا معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ اشرف علی رسول اللہ انہوں نے پڑھایا ہے، حالانکہ نہیں پڑھایا۔
تو علی بھائی آپ کا چکر یہ ہے کہ اب آپ کے اپنے سر پہ آئی ہے تو آپ کو ڈاکٹرائن اور نیریٹو اور سیاق و سباق اور وہ سارا کچھ یاد آیا ہے، لیکن جب یہ آپ بیان کر رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا. تو یہ معاملہ ہے. اب اس پہ آپ کہتے ہیں یہ اشرف علی رسول اللہ پڑھایا، حالانکہ میں کیا کوئی بھی آدمی ہے کہ اگر وہ یہ کلمہ جو ہے وہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھ لے کہ معاذ اللہ حضرت تھانوی صاحب اللہ کے رسول ہیں، تو وہ تو کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اگر تھانوی صاحب خود پڑھاتے تو وہ خود بھی کافر ہو جاتے، لیکن انہوں نے تو پڑھایا ہی نہیں. ان کے سامنے تو ایک واقعہ، اور وہ بھی خط میں لکھ کے اگلے نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ادھر آپ کو سیاق و سباق یاد نہیں آیا، اور پنجاب پولیس کی ایک رات اور آپ نیریٹو اور ڈاکٹرائن اور سیاق و سباق اب آپ کو یاد آ گیا. تو علی بھائی مولویوں کو آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لینے کے پارٹ اور ہیں اور دینے کے پارٹ اور ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود جو مرضی بکواس کرتے پھرے. آپ کے بارے میں جب کوئی بات ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میں مولویوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. ارے بھائی آپ نہ کریں معاف، آپ نہ معاف کریں، لیکن اپنی باری آئی تو کگور ہو پیا. اب آپ کے اپنے سر پہ پڑی ہے تو آپ کو جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوگی ہے کہ میری باتیں سیاق و سباق سے کاٹ کے پیش کی جاتی ہیں. تو مولویوں کو مسئلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی باری آپ کا رویہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، یہ میں نہیں ابھی بیان کر رہا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو تھانوی والی حضرت اشرف علی والی بات جو ہے وہ رحمہ اللہ والی، یہ بات آپ کو پتہ چل چکی ہے، لیکن آپ نے اس پہ توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ رجوع ریکارڈ نہیں کرایا. ٹھیک ہے، تو یہ تو بعد میں ویسے کر رہا ہوں نا. تو یہ آپ کا رویہ جو ہے نا وہ اصل میں مولویوں کو اس حد پہ لے گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اس کی اب زبان بندی جو ہے وہ پنجاب پولیس ہی کرے، کیونکہ یہ ہمارے سامنے بیٹھنے کی نہ اس کی اوقات ہے، نہ کبھی یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ جس دن یہ بیٹھا تو اس کا پول کھل جائے گا. تو یہ ایک وجہ ہے کہ مولویوں کو جو آپ سے تکلیف ہو رہی ہے نا علی بھائی آپ سے، ٹھیک ہے، وہ ایک تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ آپ باتیں کاٹ کے سیاق و سباق سے کاٹ کے پیش کرتے ہیں. مولویوں کو آپ سے ایک اور تکلیف یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کی کرامت کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لو جی ہوا چڑھن لگ گیا جی، پانی تے ترن لگ گیا جی، بیڑا آگے اس تار دیتا ہے جی، فوجی ہاتھ مارے ہیں تے روح تھلے ٹہ پئی ہیں جی، اے بزرگ سن جی، اے بابے سن جی. یہ آپ کا رویہ ہوتا ہے. حالانکہ کرامت کا ثبوت تو ہے. حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اصحاب کہف نبی نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، وہ اتنا عرصہ سوتے رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو زندگی دی ہے. تو کرامت اصل میں خرق عادت، جو عام روٹین لائف سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے نا، وہ جب کسی غیر نبی کے ہاتھ پہ اس کا ظہور ہو اور وہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آدمی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، یہ کسی بھی شخص کا اپنا فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت خرق عادت روٹین سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کرامت یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان کا جزو نہیں ہے. آپ تنقید کریں، میں خود اس حق کے اندر نہیں ہوں کہ بزرگوں کی کرامتیں آج کے دور میں بیان کی جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہاں پہ اس کو گویا جو ہے وہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں ایک چیز پیش کر دی جاتی ہے، اور آپ جس طرح پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ان بزرگوں نے تو یہ کر دیا تو اللہ کے رسول نے تو یہ کبھی نہیں کیا. حالانکہ آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تو کبھی جو ہے وہ یہ کوئی اس طرح کا معجزہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا کہ اژدہا بن گیا ہو ان کا عصا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کیونکہ دکان نہیں چلتی نا، آپ کی کیونکہ آپ کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے، آپ مشہور تو اسی جگت بازی کے لیے نا کہ آپ کو جگتیں بہت آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ بات کر دیتے ہیں تو اور پھر اس بزرگ کی آپ توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس بندے کی آپ کریں کہ اس کو کریٹیسائز کریں، آپ کے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آج کا دور بڑا یہ مطلب آپ کو لاجیکلی بات کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور شریعت کا اور اسلام کا جو نیریٹو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت، توحید اور رسالت کا انسان پابند رہے، کہ توحید اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ مانے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اپنی کامیابی جانے. اتنی بات ہے. یہ باتیں بیان نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو آپ بیان کرنے والے پہ تو تنقید کریں کہ بھائی یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے. چلے وہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے،
لیکن اس کی بنیاد پہ آپ اس بزرگ کو جو ہے وہ لے لیں کہ جس کی جو ہے وہ قرآن و سنت کی خدمات ہیں، جس کی کتب ہیں، جس نے ہزاروں لوگوں کی جو ہے وہ نفس کی اصلاح کی ہے. تو یہ جب آپ لوگوں کا مذاق بنائیں گے تو پھر آپ کا مذاق تو بنے گا، ٹھیک ہے. پھر کوئی آپ پہ FIR کٹائے گا، پھر پنجاب پولیس کے بعد آپ کو رات گزارنی پڑے گی، پھر آپ واپس آئیں گے، پھر آپ کہیں گے ڈاکٹرائن نیریٹو سیاق و سباق سے کاٹ کے پیش کر دیا، ٹھیک ہے. میرے اتنے وہ شاگرد ہیں اور وہ میں کیس کر سکتا ہوں، میں ان کا جینا حرام کر سکتا ہوں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ جس دن آپ مدعی بن کے بھی کسی عدالت کے اندر کسی مولوی کے خلاف پیش ہو گئے تو آپ کا کچا چٹا کھل جائے گا، اور عدالت میں تو ایسا کھلے گا کہ آن دا ریکارڈ کھلے گا. پھر ہم فیصلے دکھایا کریں گے کہ مرزا صاحب نے یہ بکواس کی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا جواب دیا تو مرزا صاحب نے میرے اوپر کرایا پرچہ. پھر جب بات آئی عدالت میں تو مرزا صاحب کی بولتی ایسے بند ہوئی، تو وہ آپ جرت نہیں کر سکتے اور نہ آپ کریں. مولویوں کو آپ سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرامتوں کی آڑ کے اندر علماء کی اور بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. مولویوں کو آپ سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ فقہ حنفی کے مسائل کو سیاق و سباق سے کاٹ کر، فقہ حنفی کی ڈاکٹرائن سے ہٹ کر آپ اس میں اپنی طرف سے مثالیں لگا کے اور اس کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ فقہ حنفی کے اندر کتا اٹھا کے تو نماز پڑھنا جائز ہے لیکن بچہ اٹھا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ بچہ اٹھا کے نماز اس لیے نہیں پڑھنا جائز کیونکہ یہ جو حنفی مولوی ہے نا، ان کو تو دشمنی ہے حدیث رسول سے اور اللہ کے رسول سے معاذ اللہ. تو حدیث میں تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نواسی کو اٹھا کے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے. تو اب دیکھو جی، اے جی فقہ حنفی ہے جی، کتے چاہ کے نماز ہو جاتی ہے اور بچے چاہ کے نماز نہیں ہوتی. اب یہ آپ نے یہاں پہ اپنے نیریٹو کا خیال نہیں کیا، یہاں پہ اپنے سیاق و سباق کا خیال نہیں کیا، یہاں آپ کو کوئی ڈاکٹرائن یاد نہیں آئی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کتا جو ہے اس کو زبان کے اوپر پسینہ آتا ہے، اس کے جسم کے اوپر پسینہ نہیں آتا. اب اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا پالتو کتا ہے اور آ کے وہ میرے ساتھ لپٹ جاتا ہے یا میرے کپڑوں سے ٹچ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے کوئی رطوبت نہیں گرتی، تو اس صورت میں نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ نجاست نہیں لگی. مسئلہ یہ ہے وہ کتا اٹھا کے وہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ساری نماز میں بھی کتا ساتھ چمٹا رہے نا اس کے باوجود نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کی رطوبت اس کی زبان پہ ہوتی ہے اور وہ ناپاک ہے، اس کا جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس سے بندہ کپڑے پلیت نہیں ہوتے. بات یہ ہے. اور وہ جو بچہ اٹھانے کی بات ہے تو وہ اس میں بات یہ ہے کہ عمل کثیر ہے، بچے کو اٹھائی رکھنا، اس کو سنبھالنا، سجدے میں جانا، اس کو رکھنا پھر اٹھانا، یہ عمل کثیر ہے. شریعت محمدی میں شروع کے اندر نماز کے اندر بات کرنا جائز تھی. صحابہ کرام سلام کر لیا کرتے تھے نماز کے دوران، رکعت پوچھ لیا کرتے تھے کون سی چل رہی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہیں. آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی. تو فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب نماز کے اندر عمل کثیر کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی عمل کثیر مطلب جو دیکھنے والے کو ایسے لگے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو مسئلہ یہ ہے. اس وجہ سے فقہاء احناف کہتے ہیں کہ اب وہ کیونکہ بچے کو اٹھانا عمل کثیر ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن ادھر آپ کو ڈاکٹرائن نیریٹو سیاق و سباق نہیں یاد آیا اور آپ نے رج کے بغض نکالا اور آپ نے کہا کہ احناف کی مخالفت ہے حدیث رسول سے. تو مولویوں کو آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ آدھا سچ بیان کرتے ہیں اور اس میں آدھا جھوٹ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولویوں کو آپ سے مسئلہ یہ ہے. مولویوں کو آپ سے ایک اور تکلیف یہ ہے کہ آپ اپنی باری اصول کچھ بنا لیتے ہیں اور مولویوں کی باری آپ کے اصول کچھ ہو جاتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی آپ کے چہرے کے اوپر غصہ، غم، نفرت، بغض کا اظہار بالکل ظاہر ہونے لگ جاتا ہے. اب بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر اور پہلا گروہ جو بحری جہاد کرے گا تو اس پہ جنت واجب ہوگی. اب اس میں بخاری میں اسی کے حاشیے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے. اب جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں او بخاری چ نہیں ہے، بخاری چ نہیں ہے، اے بخاری شریف چ نہیں ہے، اے حاشیہ شریف چ ہے. یہ حاشیہ شریف میں لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ بخاری کے لفظ نہیں ہے، یہ حاشیے میں لکھے ہوئے مولوی صاحب کے لفظ ہیں.
جب رفع یدین کو ترک کرنے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دکھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے دوران رفع یدین کرتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم شریر گھوڑوں کے ہاتھ دموں کی طرح تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اب حدیث تو یہ ہے، اب یہاں پہ جب آپ کے گاٹے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کانی ڈالتے ہیں، او اس کا باب دیکھو کس باب کے اندر لائے، یہ سلام کے باب کے اندر لائے ہیں۔ تو یہ سلام کا باب حدیث کا حصہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو 7ویں صدی کے عالم ہے امام نووی، انہوں نے درج کیا ہے یہ باب، اوپر عنوان انہوں نے دیا ہے۔ تو وہاں پہ وہ بخاری شریف سے ہٹ کے حاشیہ شریف ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ حدیث مبارکہ کے مقابلے کے اندر جو باب شریف ہے اس کو آپ حدیث کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو آپ مولویوں کو آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے آپ کے اصول کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، مولویوں کے لیے آپ کے اصول کچھ اور ہیں۔ مولویوں کو آپ سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے، مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے یہ کر دیا۔ حالانکہ مولویوں کی بنائی ہوئی اصطلاحات آپ استعمال کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، اس حدیث کی سند کے اندر یہ کلام ہے۔ تو یہ حدیث صحیح، حدیث ضعیف، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، ان اصطلاحات کو بھی پھر آپ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ کو ان اصطلاحات کا بھی نہیں پتا، آپ کو صحیح اور صحیح الاسناد کا فرق نہیں پتا کہ سند صحیح ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس کی سند صحیح ہو وہ روایت بھی صحیح ہو، آپ کو اتنا فرق نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ آپ جو مولویوں کے سامنے نہیں بیٹھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن آپ بیٹھ گئے تو یہ پول کھل جائے گا، دکانداری بند ہو جائے گی۔ 10 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ٹوٹنا شروع ہوئے تو پھر تو بڑی بےزتی کی بات ہے۔ تو مولویوں کو آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ مولویوں کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کہتے ہیں مولوی دین کی باتیں چھپاتے ہیں۔ او بھائی مولوی کیوں چھپائیں گے؟ مولوی باتیں چھپاتے ہوتے تو آج بخاری ہمارے سامنے ہوتی۔ یہ جو آپ کے سامنے جو ترجمہ پڑا ہوا ہے یہ کسی مولوی کا کیا ہوا ہے، آپ کو تو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی۔ مولویوں نے کوئی نہیں بات چھپائی، مولویوں نے تو اللہ کا دین بالکل اصلی حالت کے اندر سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے، اور جو ہے وہ کتابوں کے اندر اردو شروحات میں اور یہ سب کچھ یہ ترجمہ جو ہوا یہ مولویوں کا کیا ہوا ہے، آپ کا کیا ہوا نہیں ہے۔ آپ کے ترجمے کی حالت کیا ہے؟ چلے چھوڑیں، جانے دیں، ہم آپ کو ذلیل نہیں کر رہے، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ وہ نیریٹو، وہ سیاق و سباق، وہ ڈاکٹرائن، وہ ہم ذرا اس کی آپ کو پھکی، بلکہ پھکی سے تو پتہ نہیں آرام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ مولانا مصعب صاحب کہتے ہیں جمال گھوٹا، آپ کو جمال گھوٹا دے رہے تاکہ ایک دم گندگی آپ کا جلدی سے آپ کو پریشر سے نا آپ کی گندگی نکل جائے آپ کے پیٹ سے۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ مولویوں کی اصطلاحات کی بات ہے۔ تو یہ مرزا صاحب کا ایک چیلا، وہ اس کے ساتھ کئی بات ہو رہی، تو وہ کوئی نسخ کی بات تھی۔ میں نے کہا بھائی نسخ کی قسمیں ہیں، کچھ نسخ ہے کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے، حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے، کہ کچھ ہے کہ تلاوت باقی رہتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، نسخ اگر مولویوں کی باتیں ہیں تو صحیح بھی تو مولوی کی بات ہے، ضعیف بھی تو مولوی کی بات ہے، ٹھیک ہے، حسن بھی تو مولوی کی بات ہے، صحیح لذات ہی بھی تو مولوی کی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نوجوان نسل آپ خود کنفیوز ہیں اور آپ نوجوان نسل کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ مولویوں کو آپ سے یہ تکلیف ہے کہ خدا رہا یار نوجوان نسل کو کنفیوز نہ کریں، مسلمانوں کے بچوں کو کنفیوز نہ کریں۔ پھر مولویوں کو آپ سے ایک تکلیف یہ ہے کہ آپ ایک طرح کی روایات بیان کرتے ہیں اور دوسری ساری روایات آپ چھپا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں علماء یہود کا کردار ادا کرتے ہیں نا مولوی، تو علماء یہود کا کردار آپ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو جو پمفلٹ ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں ہائیڈروجن بم، وہ خلافت کی جو بات ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اس سے، یہ آپ نے بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ لیکن خلافت ہی کے عنوان کے اوپر 12 خلفاء کی روایت جو سند کے اعتبار سے اس روایت سے زیادہ مضبوط ہے اس کو آپ نے بیان نہیں کیا۔ تو ایک طرح کی روایت بیان کرنا، دوسری طرح کی روایت کو چھوڑنا۔ اب 12 خلفاء کے اندر تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شامل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ ایز اے جمال گھوٹا میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی وہ گندگی نکلے،
ٹھیک ہے، آپ اپنی باری، آپ کو کچھ خیال نہیں آتا بکواس کرتے ہوئے ہیں، اور جب بات آئے مولویوں کی تو مولویوں نے میرے خلاف ایف آئی آر کرا دی اور بڑا ظلم کر دیا ہے. تو مرزا صاحب مولویوں کو آپ سے بہت سی مولویوں کو آپ سے ایک تکلیف اور بھی ہے. آپ جلیل القدر شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے جغت بازی اور توہین اور تضحیک آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ گھٹیا قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا لے. کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا. آپ اس معاملے کے اندر یوں بھونکے، آپ نے کہا سفارشی بھرتی سی، ابو سفیان بھرتی کرایا سا اور منشی بھرتی ہوا تھا. معاذ اللہ، آپ کو شرم نہیں آئی؟ بے حیا آدمی، آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس پہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں جی منشی بھی لکھنے والا ہوتا ہے اور سفارش کی تھی، اور والد صاحب نے اگر جو ہے وہ سفارش کر دی، اور اس میں کیا غلط کیا ہے، علی بھائی نے بات تو صحیح کی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ علی بھائی کی پیدائش سے پہلے بھی ایک بندہ ایسا ہے جو علی بھائی کی ماں کے ساتھ سوتا تھا، اور اس کے وہ ساتھ سوتا رہا تو علی بھائی پیدا ہوئے، وہ آج بھی علی بھائی کی ماں کے ساتھ سوتا ہے، تو یہ الفاظ توہین آمیز ہے نا. لیکن اس کو آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. علی بھائی کی ماں کے ساتھ وہ بندہ سویا ہے تو علی بھائی دنیا کے اندر آئے ہیں. وہ جو شخص ہے نا وہ علی بھائی کے والد صاحب ہیں. علی بھائی کے والد صاحب کا نکاح علی بھائی کی والدہ سے ہوا، اور اس کے نتیجے کے اندر علی بھائی دنیا میں تشریف لائے. تو ان الفاظ کے اندر توہین نہیں ہے، لیکن پہلے الفاظ کے اندر توہین ہے. تو صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ آپ تابعین کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے ختنے چیک کریں گے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ بے حیا آدمی. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اگر والد صاحب کو یہ کہا جائے کہ وہ آپ کی ماں کے ساتھ سوتا ہے تو اس کو آپ کو توہین محسوس ہوگی. صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان سنبھالا کیجئے. یہ تو ایک ایف آئی آر ہوئی ہے نا، انشاءاللہ صحابہ کرام کی توہین پر بھی آپ پر ایف آئی آر ہوگی. ٹھیک ہے، اور آپ کو کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، کہیں بچنے کا موقع نہیں ملے گا. مولویوں کو آپ سے جو تکالیف ہے نا، یہ میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. مولویوں کو آپ سے ایک تکلیف اور ہے. آپ کہتے ہیں جی میں اماموں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا، بابوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا نام آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو فقہ حنفی تو ہے ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے معاذ اللہ، اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہے. تو آپ درمیانوں کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں میں اماموں کو مانتا ہوں. تو امام ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پہلی صدی کے اندر ان کی ولادت ہے. امام بخاری کی ولادت تو دوسری صدی کے اینڈ میں جا کے کہیں پہ ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ کو جو ہے وہ آپ کا یہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جگت بڑی فٹ ہے. میں درمیانوں کو نہیں مانتا، اماموں کو مانتا ہوں. حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں آپ تو نہیں مانتے اماموں کو، آپ تو نہیں مانتے امام ابو حنیفہ کو. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا آپ کہتے ہیں میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. آپ بکواس کرتے ہیں کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا اور ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جنہوں نے کتابیں لکھ کے اور جو ہے وہ دین ہم تک پہنچایا، ان کا خدا ہی معاذ اللہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تکفیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر یہ ڈھکوسلا میں کہتا ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھو. ٹھیک ہے، تو آپ بکواس کرتے ہیں، پھر آپ کیوں کہتے ہیں بھائی کسی کافر کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ ٹھیک ہے، تو آپ کی باتیں وہ ملتی نہیں ہیں، جلتی نہیں ہیں. یہ تو کسی دن آپ بیٹھ گئے نا کسی مولوی کے سامنے، ٹھیک ہے، باقیوں کو چھوڑیں، کبھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئے نا تو انشاءاللہ میں آپ کی ایسی تسلی کراؤں گا. اور اگر وہ چیز کہیں ویڈیو پہ ریکارڈ ہو گئی، مرزا صاحب آپ یقین مانیں کہ یہ 10 لاکھ سے 5 لاکھ تو چٹکی بھر ہو جائے، چٹکی بجاتے ہی ہو جائیں گے. اور جو جیسے جیسے سنتا جائے گا تو آپ یوٹیوب کی تاریخ کے اندر وہ پہلے شخص ہوں گے کہ جس آدمی نے اپنے سارے کے سارے سبسکرائبر لاس کیے، جو مسلمان تھے. ٹھیک ہے، جو آپ کے سپورٹر ہیں نا شیعہ اور قادیانی، ان کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ان کے تو آپ ہیرو ہیں. آپ ماشاءاللہ جیل گئے اور پھر آپ نے آ کے کہا وہ مکروا ومکر اللہ ہے، تو اور اس میں پھر آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، میں تو آپ کو کچھ پے بھی نہیں کرتا. آپ کے لیے آواز اٹھانے والے یا تو قادیانی تھے، ٹھیک ہے، یا رافضی تھے، یا رافضیت نواز تھے، اور یا قادیانیت نواز تھے. تو یہ میں نے چند اختلافات بیان کیے ہیں جو مولویوں کو آپ سے ہیں، چند تکالیف بیان کی ہیں جو مولویوں کو آپ سے ہیں. مولویوں کو آپ سے ایک تکلیف پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ دین میں آسانی پیدا کرنے کے نام پہ نا، آپ نے کہا تراویح
کوئی اس طرح ضروری نہیں ہے، کوئی نہ پڑھے تو نہ پڑھے، سنتیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فرض پڑھ لو تو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ یاد آیا، لیکن رفع یدین کی باری آپ نے اتنا ظلم کیا، آپ نے کہا رفع یدین تو اب فرض ہو چکا ہے۔ تو آپ کا سمجھ نہیں آتی کہ ایک مسئلہ جو صحابہ کرام کے درمیان اختلافی ہے، ٹھیک ہے، بعض صحابہ کرام سے روایات رفع یدین کی ہیں، بعض کے ترک رفع یدین کی ہیں کہ وہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اس کے بارے میں تو آپ بکواس کر رہے ہیں کہ یہ فرض ہو چکا ہے رفع یدین، ٹھیک ہے، اور آپ امت کو خواہ مخواہ لڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ نوجوانوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ خلش پیدا کر رہے ہیں، اور وہ سنتیں کہ جو تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے، اولیاء پڑھا کرتے تھے، آج تک کے مسلمان پڑھ رہے ہیں، ان میں آپ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو مولویوں کو آپ سے جو تکالیف ہے نا، یہ چند تکالیف ہیں، آپ اپنے رویے کو چینج کریں، ٹھیک ہے۔ مرزا قادیانی کی باری بات آتی ہے جس کے لاکھوں ماننے والے اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لیتے ہیں، اس لعنتی کافر مرتد دجال کے بارے میں آپ کہتے ہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا ہو ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آپ بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ مرزا صاحب آئی ڈیئر یو، آئی چیلنج یو، ٹھیک ہے، آپ چشتی رسول اللہ کی سند ثابت کریں کہ چشتی رسول اللہ جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی نے خود پڑھایا تھا۔ وہ ان کے بعد کہیں کتاب لکھی گئی ہے، اس کے اندر اگر تذکرہ آ گیا تو اس کی بنیاد پہ ایسے بزرگ جن کا جو ہے وہ فیض پھیلا ہے اور ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی جو ہے وہ فرما برداری کے اندر، رسول اللہ کی فرما برداری کے اندر آتے ہیں، ان کی باری تو آپ کو صحیح سند ثابت نہیں، آپ سامنے نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن مرزا ملعون کی باری آپ کہتے ہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ کون سی صحیح سند بھائی؟ اس مرزا ملعون کے نام لیوا، مرزا ملعون کے جانشین، وہ اس کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد کہاں کی صحیح سند رہ گئی؟ اس نے دعوی نبوت نہیں کیا تو خواہ مخواہ کوئی اس کو نبی ماننے لگ گئے۔ تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے صرف چیزیں رکھی ہیں، میں بڑے لائٹر موڈ میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مرزا صاحب کا لہجہ اتنا نفرت انگیز ہے نا، ٹھیک ہے، کہ مطلب بندہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ بس 10-15 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا، لیکن ویڈیو لمبی ہو چکی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت اس ویڈیو کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ میں نے اس کے اندر اگر کوئی سخت بات کی ہے تو واللہ العظیم صرف اور صرف مرزا صاحب کی اور ان کے ماننے والوں کی اصلاح کے لیے کی ہے۔ میں ہرگز، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی توہین کروں، ٹھیک ہے، اور میں جس طریقے سے بات کرتا ہوں وہ بالکل سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ میری اس سے پہلے جو ہے وہ 100 سے اوپر کلپس موجود ہیں، آپ کو کہیں جو ہے وہ گالی اور توہین اور اس طرح کی کوئی بات نہیں آئے گی۔ یہ میں نے اصل میں مرزا صاحب کے لہجے کے اندر بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جگتیں مرزا صاحب کر سکتے ہیں تو اور بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن ہم کیونکہ ایک علم دین کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں تو ہم یہ جگت بازی اس کو مناسب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بات کرنی آتی ہے اور ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب کا رویہ یہ رہا، انشاءاللہ آپ کے اوپر توہین صحابہ کی FIR کٹے گی، انشاءاللہ آپ کو سزا ہوگی اور ایسی سزا ہوگی کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو جعلی سودا نہیں بیچنے دیں گے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی تم اپنی جو ہے وہ چیز بیان کرو، ہم اپنی چیز بیان کریں اور عوام کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے، کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتی پھرے، نہ، میں خالص دودھ کی دکان ہے میری، میں خالص دودھ بیچ رہا ہوں، آپ پانی ملا کے یا وہ آپ کوئی چیز ملا کے دودھ بیچ رہے ہیں، آپ بیچیں گے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ غلط دودھ بیچ رہا ہے، اور میں آپ پہ FIR بھی کروں گا کہ یہ غلط دودھ بیچ رہا ہے۔ ہم تو دین کو اصلی حالت میں انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، 100 نمبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ رب العزت علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ ایک دم جو ہے وہ لوگوں کے سینے سے علم غائب ہو جائے، بلکہ اللہ علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھائیں گے، کہ علماء جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو دنیا سے جو ہے وہ اپنی طرف بلا لیں گے۔
حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ رب العزت آپ کو فتنہ انجینئر محمد علی مرزا سے محفوظ رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.